رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اے ابو بکر میں کلمہ لے کے آیا ہوں، اس کلمے کو جو میری اتباع کر لے اللہ زمین و آسمان کیا عرب و عجم اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، جو اس کلمے کا حق ادا کر دے۔ فرمایا یا رسول اللہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا، صدیق نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ ایک ایسی دولت ہے جب دل میں اتر جائے، جیسے مال ہے نا، مال والے کے پاس مال چھپتا نہیں ہے، مال بتاتا ہے اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس پیسے ہیں۔ کسی نے عطر لگایا ہو نا، عطر خوشبو آ رہی ہو، چھپا نہیں سکتے آپ اس کو، وہ پھیلے گی، وہ مہکے گی، مٹھاس نکلتی ہے۔ ایمان وہ اندر بولتا ہے، اندر دکھ اور درد و زبان سے نشر ہوتا ہے، زبان سے نکلتا ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان تھوڑے سے 39 لوگ مسلمان ہیں، بعد میں ہوتے گئے ایک جب 39 لوگ مسلمان ہو گئے، حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ کلمہ اب میں برسر عام سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں صدیق، ہم تعداد میں کم ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں، ابھی نہیں سنانا، ابھی وقت نہیں۔ یا رسول اللہ برداشت نہیں ہو پا رہا، دل چاہ رہا سب کو سنا دوں جو آپ قیمتی کلمہ لے کے ہیں۔ فرمایا صدیق علیہ ویڑا نہیں آیا سناون دا، جب سنانے کا وقت آئے گا میں خود کہہ دوں گا۔ یا رسول اللہ مجھ سے نہیں رہا جا رہا۔ مسجد حرام میں چلے گئے، کعبہ میں گئے اور جا کر کے سب کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور خطبہ ایمان دیا، توحید کا خطبہ دیا۔ یہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا۔ تو اتنی بات کہنی تھی کہ مکہ کے سارے لوگ ایک دم سے اوپر چڑھ دوڑے، سارے چڑھ دوڑے، اور بھائی کوئی اس طرف سے آیا، اس طرف سے آیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو پر وہ ظلم و ستم ہوا جس کو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ ہر بندے نے مارنے میں اپنی قوت اور طاقت ختم کر دی، ہر بندے نے مارنے میں قوت اور طاقت ختم کر دی۔ جرم کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہو۔ جرم کیا ہے؟ ایک اللہ کی بات کرتے ہو۔ جرم کیا ہے؟ رسول اللہ کی بات کرتے ہو۔ یہ جرم ہے، کوئی اور جرم نہیں۔ اس سے پہلے یہ انسان پوری مکہ کی سوسائٹی میں سب سے اشرف اور اکرم سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اپنی امانتیں، ودیتیں، خون بہا کی جو دیت ہوتی ہے ان کے پاس رکھتے ہیں، یہ سب سے اشرف انسان ہے، پورے لوگ عزت کرتے ہیں۔ لیکن جب کلمے کی دعوت دی لا الہ الا اللہ، ایک اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے نہیں ہوتا، لوگ مخالف ہیں، پوری سوسائٹی مخالف ہے، مار مار کے ادمرا کر دیا۔ حضرت صدیق کے خاندان والے آئے، اوپر گر گئے، لوگوں نے روکا، بس کرو مرنے کے قریب ہو گیا۔ عتبہ بن ربیعہ ایک کافر ہے، اس نے تو بھائی اپنا چپل نکالا، چپل میں نوکیلے کیل اور بھائی جو ہے نا وہ نقش بنایا ہوا تھا، اس سے مارا، منہ بگڑ چکا تھا، پہچان میں نہیں آ رہے تھے یہ ابو بکر ہیں، پہچانے نہیں جا رہے تھے ابو بکر ہیں، اتنا مارا، بے تحاشا مارا گیا۔ مارنے کے بعد جب انہوں نے تسلیاں کرنی، مرنے کے قریب ہو گئے، لوگوں نے چھوڑ دیا، لوگوں نے اٹھایا، اٹھا کر کے گھر میں لے گئے۔ جب گھر میں لے گئے پورے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، پورا قبیلہ تمیم جمع ہے، اور یہ ابو بکر کشمکش میں، موت اور زندگی کی کشمکش ہے، اب روح نکل جائے، اب نکل جائے، اب نکل جائے، کوئی پتہ نہیں کب نکل جائے۔ اس خاندان کے لوگوں نے آ کر کعبہ میں اعلان کیا اگر ابو بکر انتقال کر گئے تو ہم دیت اور قصاصاً عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، کیونکہ اس نے زیادہ ظلم و ستم کیا تھا۔ لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، یہ مرتے ہیں یا جیتے ہیں، موت اور زندگی کی کشمکش ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد آنکھ کھلی، کافی وقت گزرنے کے بعد آنکھ کھلی۔ پہلا جملہ کہا بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ پہلا جملہ کہا میرے بھائیوں، یہ ہیں محبت کے سچے لوگ، یہ ہیں سچے دعوے دار۔ ابھی موت و حیات کی کشمکش ہے، موت و زندگی کی کشمکش ہے، روح نکل جائے گی۔ پہلا جملہ کہا بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ لوگ اٹھے، قبیلے والے لوگ اٹھے، جس کی بات کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اتنی ساری تمہیں مصیبتیں آئی ہیں، سارا دن موت کے منہ میں رہے ہو، جب پہلی آنکھ کھلی تو اسی کا نام لیتے ہو۔ فرمایا بھائی میرے نبی کا کیا حال ہے۔ لوگ غصے میں اٹھ کے چلے گئے، غصے میں اٹھ کے چلے گئے۔ ان کی ماں سے، ام خیر سے کہہ گئے تھے کہ ان کو کچھ بنا کے دے دو، تھوڑی سی روح ان کی باقی ہے اور تھوڑی زندگی ٹھیک ہو جائے، رمق باقی ہو جائے۔
ماں کچھ بنا کے لائی، ماں تو ماں ہے، مسلمان نہیں ہے، ابھی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، ماں بیٹے کے لیے کچھ بنا کے لائی، بنا کہا بیٹا لے لو۔ فرمایا اماں جب تک میں نبی کی زیارت نہ کر لوں، یہ ابو بکر کی آنکھیں محمد الرسول اللہ کی نظروں سے نظریں ملا کر چہرہ انور کو نہ دیکھ لیں، تب تک ایک لقمہ بھی حرام ہے میرے اوپر، روح جاتی ہے تو جاتی رہے، موت آتی ہے تو آتی رہے، مجھے پرواہ نہیں ہے اس چیز کی۔ ماں نے کہا بیٹا میں کیسے پتہ کروں تیرے نبی کا کیا حال ہے؟ فرمایا صدیق نے فرمایا اماں برابر میں عمر بن خطاب کی بہن کا گھر ام جمیل ہے، وہاں جاؤ پتہ کر کے آؤ، ان سے پتہ کرو۔ رات گزرنے کو، رات کا حصہ شروع ہو گیا، حضرت صدیق رضی اللہ کی اماں گئیں ام خیر، ام جمیل کے گھر میں، دروازے پر کون جی؟ ام خیر، کیوں آئی ہو؟ کہ آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ کہ بھئی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ محمد بن عبداللہ کہاں ہیں؟ وہ تو محمد الرسول اللہ نہیں کہتے، محمد بن عبداللہ کہاں ہے؟ وہ بھی ایمان کو چھپاتی تھی، وہ بھی ایمان کو اپنا چھپا رہی تھی۔ کہ مجھے کیا پتا محمد بن عبداللہ کون ہے؟ پھر ام جمیل نے کہا سنا ہے تمہارے بیٹے کو بہت مارا ان لوگوں نے، یہاں کے لوگوں نے بڑا ظلم و ستم کیا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا، اگر کہو تو چل کے میں پتہ لے لوں۔ ام جمیل نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو تمہارے گھر میں جا کے پتہ لے لوں۔ کہا آ جاؤ۔ جب وہاں ام جمیل گئیں، حضرت صدیق کے پیروں میں کھڑی ہو گئیں، دونوں نے دیکھا یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پہچانے نہیں جا رہے آپ تو۔ پھر کہا کہ ام جمیل رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے اشارہ کیا آپ کی اماں سن رہی ہیں۔ کہا ان سے پریشان نہ ہو، کہا کہ بخیریت ہے رسول پاک علیہ السلام۔ کہا اس وقت کہاں ہے؟ کہا وہ صحابی ارقم رضی اللہ کے گھر میں، مکہ کے ذرا اونچی طرف گھر ہے ان کا، ارقم کے گھر میں۔ فرمایا مجھے لے کر چلو۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی تو لوگوں کی چلت پھرت ہو رہی ہے، لوگ آ رہے جا رہے مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ابھی لوگ سوئے نہیں ہیں، جب یہ چلت پھرت ختم ہو جائے گی تب لے کر چلوں گی۔ رات کا انتظار ہوا، رات کا کافی حصہ گزر گیا، ایک طرف سے ماں نے اٹھایا، ایک طرف سے ام جمیل نے سہارا دیا، یہ لڑکھڑاتے قدموں سے اور پہاڑیوں پہ چڑھتے چڑھتے دار ارقم میں پہنچے گئے، ارقم کے گھر میں پہنچے، دروازے پہ دستک دیے، کون ہے؟ صدیق کھڑا ہے دروازے پر، ابو بکر کھڑا ہے دروازے پر، دروازہ کھولا گیا، میرے نبی نے صدیق کو دیکھا ہے، دونوں کی نبوت اور صدیق کی نظریں ملی ہیں، نبوت اور صداقت کی نظریں ملی ہیں، ادھر نبوت دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے، ادھر صداقت رو رہی ہے، دونوں لمٹ گئے، دونوں چمٹ گئے، کافی دیر تک نبوت اور صداقت کے سینے ملے رہے، بہت دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ اپنے غموں کو اپنے غموں کو دور کرتے رہے۔ پھر حضور پیچھے ہوئے، حضرت صدیق پیچھے ہوئے، حضرت صدیق رضی اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، ان کے لیے دعائے خیر فرما دیں، ان کے لیے ایمان کی دعا فرما دیں، اللہ ان کو بھی ایمان نصیب کر دے۔ میرے نبی نے نبوت والے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اے اللہ یہ ابو بکر صدیق کی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو موت کی زندگی سے نکال کر دوبارہ نبوت کے قدموں میں لے آئی ہے، اللہ اس کے آنے کو قبول فرما اور ایمان عطا فرما۔ میرے نبی نے دونوں ہاتھ چہرہ نبوت پر پھیرے، پہلے دل بدل چکا تھا۔ اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دے، وہی ام خیر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس بات سے میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ تھی عشق و وفا کی داستانیں، یہ ہے محبت کے قصیدے، یہ ہے محبت کی وفائیں جنہوں نے کر کے دکھایا۔ ہم زبانی خرچ کے دعوے کرتے ہیں، اس لیے شیخ ازد اور یمنی ازدی نے کہا تھا وہ رسول تم سے وفا کریں گے، صدیق تو بھی وفا کرنا۔